اور یہ میں نہیں، یہ اقبال نے بھی رونا رویا تھا۔ اللہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بدر انہوں نے لڑی تھی، کل ہم سے سوال یہ ہونا کہ تم کیا کر کے آئے۔ بالکل ٹھیک۔ میں کوئی بدر کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن حضرت دکھ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دن رہ گئے ہیں، لیکن جو دن والے ہیں نا ان کے انداز نہیں رہے۔ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، موتا ہے، یوم جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یوم جناب مولا مشکل کشا ہے، جنوب یہ سب کچھ ہے، لیکن جو ان کے انداز ہے نا وہ نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس قدر تم فراخی پہ خوش ہوتے ہو نا، اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پہ خوش ہوتے تھے، اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم انہیں دیکھ کے یہ جانتے کہ یہ سارے کے سارے تو دیوانے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت جی بدر انہوں نے لڑی تھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ آج دن ہے حضرت جی، انداز نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں کہ حضرت جی صرف دن منانے سے کل بات ختم نہیں ہوگی، ہمیں انداز بھی والا اختیار کرنا پڑے گا۔ اب قربان جاؤں نا، دیکھیں حضرت کیسے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے۔ تلواریں بھی تھوڑی تھیں، نیزے بھی تھوڑے تھے، اونٹ بھی کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، روزے سے بھی تھے، لیکن پھر بھی میدان میں اتر گئے جا کے۔ لیکن آج میں دیکھیں نا حضرت جی 12 ماہ بنتے ہیں تو 11 ماہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، بس ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بھائی کھاؤ ذرا کھانا پاک حلال کھانا۔ کیا کہا؟ 11 ماہ کھاؤ، بس 1 ماہ میرے لیے نہیں کھانا۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں ہے، نہیں کہا بس ایک مخصوص وقت سے مخصوص وقت تک نہیں کھانا، اس کے بعد جو مرضی کھاؤ، چاٹ کھاؤ، فرنی کھاؤ، بریانی کھاؤ، سموسا کھاؤ، دہی بلے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 11 ماہ کھایا، لیکن 1 ماہ تھوڑا وقت بھی ہم اس کے لیے بھوکے نہیں رہ سکے۔ اس وقت پاکستان میں کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہے جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ کثیر تعداد کے بلا مفتی صاحب لوگوں کی موجود ہے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا، صحت مند بھی تھے، ہٹے کٹے بھی تھے، موٹے بھی تھے حضرت جی، لیکن روزہ نہیں رکھا حضرت۔ لیکن قربان جاؤں جی ان پہ، ایویں نہیں پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، اللہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اللہ بس پھر حضرت جی میں اب بھی وہاں ہی کھڑا ہوں کہ بس دن ہی رہ گئے ہیں، دن والوں کی انداز نہیں رہے۔ مثلا حضرت جی بڑا پڑا جاتا ہے جی قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں کوئی انکار نہیں کر رہا، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ماشاءاللہ آپ کراچی کے بازاروں میں نکلتے ہیں، میں بھی سیال کوٹ کو دیکھتا ہوں، آپ کو کہیں اسلام نظر آیا؟ تو پھر دن ہی رہ گئے نا، اصل بات تو نہ رہی ہے۔ بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، حنین ہے، یوم صدیق اکبر ہے، یوم سیدہ کائنات ہے، یوم غوث اعظم ہے، بھائی یوم ہی یوم ہے، انداز کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو قربانیاں بھی نہیں مانگی نہیں، جو کچھ آسانی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دین کے بچانے کے لیے، مطلب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ بھی نہیں، وہ بھی گئے جی۔ وہ حضرت نے کہا تھا نا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تم سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ اس کو پتا ہے تم ہے ہی نہیں بیٹا دینے جوگے، بیٹے دینے والے وہی تھے حضرت۔ تم سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ تم سے اتنا کہا تھا یہ تھوڑے سے باہر رکھ لو، تم سے تو یہ بھی نہیں رکھے گئے۔ دیکھیں نا جی، یہ میرے پاس بھی موبائل ہے، اچھا خاصا اس کا وزن ہے، لیکن اس کا وزن مجھے وزن نہیں لگ رہا، اس کا وزن مجھے وزن لگ رہا ہے۔ اور میرے حضرت بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کر، آپ فرمایا کرتے تھے، اب وہ آپ کہہ رہے تھے تھوڑا پنجابی کا ایشو آ جاتا ہے، وہ آپ فرمایا کرتے تھے کاکا ہے کاکھ رکھ لے، یہ بال رکھ لو، کاکا ہے کاکھ رکھ لے۔ تو جس کو آپ نے کہا نا تو وہ کاکا کیسے عرض کرتا ہے حضرت کیا ہوگا یہ کاکھ رکھنے سے؟ آپ نے فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ تو اس سے تو مانگا ہی کچھ نہیں اس نے، دیکھا اس نے کہا کہ بیٹا قربان کر مجھے۔
تجھ سے کب اس نے کہا کہ نہیں تجھ سے تھوڑے سے کام کیے ہیں تجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکے. قربان جاؤں نہیں ان پہ جنہوں نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح عشق کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون امت کو اس گڑھے سے نکالے گا؟ پھر مجھے وہ اقبال یاد آتا ہے، کتنا رو کے اقبال نے کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اب پتہ نہیں کون نکالے گا اور امت کیسے نکلے گی. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جس کا مفہوم ہے دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، اس محبت نے جو گل کھلائے وہ آپ کے سامنے ہے. کھوتے تک کھلا دیے ہم نے مال کی محبت میں، لوگ اتنا گر گئے حضرت. کتے تک ہم نے کھلا دیے مال کی محبت. اور کاہے کو کھلائے ہیں؟ پیسوں کے لیے کھلائے ہیں. مینڈک کھلا دیے، مری مرغیاں کھلا دی حضرت، دال میں بورا ملا دیا، چاولوں میں دالوں میں کینکر ملا دیے، مرچیں تک نہیں محفوظ ہے. آپ کو ڈھونڈنے سے شاید کو پاکستان میں کوئی ایک نمبر شے مل جائے حضرت. تو اب نکالے گا کون ہے؟ اسٹیجوں کا تو کام تھا نکالنا، اسٹیج خود ہی پھنس گئے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. بس اب اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. تو وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں یار تم امیر ہونے والے وظیفے پوچھ کے تھک گئے، میں بتا تھک گیا. امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، اسی پھر غریب دے غریب ہی رہے. جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے. اللہ کو اتنا ناپسند ہے شرک کہ قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک معاف کرنا اتنا اللہ کو ناپسند ہے. مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، اتنا دے دیا کہ دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے. ہمیں حکم ہے کہ صبح اٹھتے ہی وضو کر کے 4 بار پہلے کہنا ہے کیا، غیر المغضوب علیہم، اللہ سانوں انہاں دے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا. کون ہے مغضوب؟ یہود. لیکن بل گیٹس اتنے پیسے دے دیے مالک نے، دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی ہے. اور کیا اللہ نے ان کو اتنا دے کے ہمیں بتایا اوے محمدیو، اوے اے تے سی نہ منن والے نہیں اینے دے چھڑے نے، تھوڑا پیراں تے پار پاؤ تہاڈے لیے اور بڑا خوش ہے. تھوڑا پیراں تے پار پاؤ تہاڈے لیے اور اوے تے نہ منن والے بھی دتے نے، تسی اینا تے رہ گئے. ہونے چاہیے پیسے. میرا بٹوا بھرا ہوا ہے اس لیے تو یہ گفتگو کر رہا ہوں میں. پیسے ہونے چاہیے، ضرور کماؤ، لیکن پاگل کہنا نہ ہو جو. رب بھول گیا، رسول پاک بھول گئے، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، رشتہ داریاں توڑ ڈالی ہم نے اس کے لیے. یہ تو نہ ہو. ہونے چاہیے پیسے. لیکن کہا یہ ہم نے نام ماننے والوں کو اتنے دے دیے، تھوڑا سارا پیراں تے پار پاؤ تہاڈے لیے اور بڑا کچھ ہے. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، تو مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لیکن بس پھنس گئے حضرت ہم. اور جو وظیفہ پوچھنا ہے وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے حضرت، اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے، اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے، اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے. پوچھتا ہی کوئی نہیں حضرت. کان ترس جاتے ہیں. شاید کبھی کانوں میں یہ آواز بھی پڑے آگے. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کی.
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن نظر صاحب، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ دو لوگوں، تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. لیکن پھنس گئے ہیں حضرت، 1400 سال گزر گئے. ہم جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں، میرے خیال میں ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. جتنا آپ اور میں شاید 20 یا 25 دن میں کھائیں، ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جاتا ہے. کہتے ہیں بلو ویل کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 80 سے 96 فٹ تک ہوتی ہے. ایک وقت میں حضرت وہ 15 ٹن کھانا کھاتی ہے. حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، تقریباً 40 کے ہم بھی ہو گئے. میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں کسی خانقاہ، کسی آستانے، کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے کوئی ہاتھی یا کوئی بھینس یا کوئی بلو ویل مل گئی. میں نے پوچھا بھائی توں کتے، تسی کتے؟ انہوں نے کہا بس ساڑی بھی پوری نہیں پہن رہی، اسی بھی وظیفہ لینا ہے. بغیر وظیفے تو ہی کھان ڈائے، انہوں نے کھان لے بھی وظیفہ چاہیے. اللہ جو وظیفہ پوچھنا ہے وہ یہ تو ہے ہی سارا کچھ تیرے لیے، تھوڑا سا اپنا ٹریک ٹھیک کر. اللہ نہیں قرآن میں کہہ رہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں، اس میں سارا کچھ ہی بندے تیرے لیے. تھوڑا سا بس اپنا ٹریک سیدھا کر، اپنی ابتدا فجر سے کر، اپنی ابتدا تہجد سے کر، اپنی ابتدا سورہ یاسین سے کر، اور پھر نکل. کم نہ تول، جھوٹ نہ بول، ملاوٹ نہ کر، دھوکہ نہ دے، اپنے اللہ پہ توکل کر. جائیں گا خالی، واپس بھر کے جب آئیں گا تو. لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اس لیے بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بس بڑی باتیں ہو گئیں، بڑے کانوں کے چسکے ہم نے لگائے. میرا روز کا کام ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا نہ ٹھیک آئی ہو. ہمیں عادت ہے سننے کی، آتے ہیں سنتے ہیں. مجھے ہر روز سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، مس بھائی صاحب آپ کی ساری تقریریں سنی ہیں، مگر نہ منی کیڑی آ منی کیڑی آ سونی چڑیا نہیں نہ کالی. ہمیں عادت ہے کانوں کا چسکا لگانے کی. لگاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آج حضرت ہم عمل سے بھاگے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. او عمل کی طرف آج نہیں سمجھ آ رہی، لیکن قرآن کہتا ہے اس دن پھر کہو گے تم کیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن کہنا ہے میں کیوں نہیں کیتا ہے. تو کیونکہ شعر و شاعری کی بھرمار ہے، اور پھر شعر بھی آپ کے من بھاتے، آپ کے دل کو لگتے، آپ کو خوش کرنے والے. جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا، پورے کا پورا جائے گا. سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم چ، کیوں سڑ دے پیو اگ وچ. یہ بھائی شاعراں دیاں گلاں نے، قرآن نہیں ایسا کچھ کہہ رہا. اور قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم جہنم اس لیے آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ شاعروں کی باتیں ہیں،
जहन्नम में मैं क्या मेरा। कुरान कह रहा है जो तू नमाज ना पढ़ी तो पूरे का पूरा जाए। ओ माशाअल्लाह, ऐ तो कमाल हो गया, तू पूरे का पूरा जाएगा। ये शायरों की बातें हैं। मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा पसीना। वाह भाई वाह, कमाल नहीं हो गया? नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत को कह रहे हैं 7 बार सुबह पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अजिरनी मिनन्नार। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं 7 बार सुबह। शायर साहब की कह रहे थे, मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा बस। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं 7 बार, फिर रात को दोबारा पढ़ना है। इसलिए भाई बड़ा ध्यान करिए पुत्र, बड़ा ध्यान करिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और शायर क्या कह रहे हैं, मैनू रोज़ हशर दा डरना। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परिंदे चिड़िया को देखा रो दिए। शान क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे एक शख्स जन्नत में ऐसा भी दाखिल होगा, वो जिस जिस जगह से गुजरेगा अहले जन्नत कहेंगे मरहबा मरहबा, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश, सिद्दीक़ अकबर बिल्कुल सामने हाज़िर खिदमत। अर्ज़ की सोने महबूब क्या हम उस शख्स को देख सकेंगे? फरमाया मेरे अबू बकर वो तू ही तो है। वो तू ही तो है, वो तू ही है, वो तू ही है मेरे अबू बकर, वो तू ही है। लेकिन क्या खौफे खुदा है, क्या अल्लाह का डर है। चिड़िया को देखना रो पड़ना, काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू दरख्तों के फल खाती है, तू चश्मे का पानी पीती है, तुझे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। लेकिन क्या है, बस मैं आज पढ़ रहा था नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक मफहूम। फरमाया कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है। फिर 3 बार फरमाया तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? लोका मैनू आन डराया, वो लोका ने डराया, नबी अलैहिस्सलाम खुद डरा रहे हैं। लोका ने डराया, वो शर्म हुजूर खुद डरा रहे हैं। ये क्या करे, केड़े पासे जाइए? बेअमली को फरोग दिया जा रहा है, बेअमली का प्रचार है। हुजूर खुद डरा रहे हैं, 3 बार फरमा रहे हैं तैयारी करो तैयारी करो तैयारी। इसलिए तो लिखा है जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कब्र पे से गुजरना तो इस कदर रोना कि आपके मुबारक आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी, क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान सुना था, ये नहीं सुना था। अल्लाह कुरान करीम जहां से स्टार्ट हो रहा है 3री आयत पे डरा रहे हैं, मालिकी यौमिद्दीन। फिर सूरह इन्फितार में दोबारा फरमाया वमा अदराका मा यौमुद्दीन। फिर फरमाया सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमा इज़िल लिल्लाह। अल्लाह डरा रहे हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। लेकिन क्या हजरत लोग काम डरा है, रात कबर दी खाली मैं सुनिया उत्थे होना। अल्लाह पुत्र याद रखना, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बेनमाज की कब्र में नहीं आऊंगा। कान खोल के सुन लो पुत्र, क्योंकि फरमाया जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा उसको। और सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को दिया जाएगा फरमाया उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। लेकिन हमने उम्मत को इसी तरफ लगा दिया। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना,
जिसने धोखा दिया मैं ओदी कबर च आना, जिसने मिलावट की मैं ओदी कबर च आना, जानी अगर बगैर तौबा के मर गया मैं ओदी कबर च आना। बात कुछ थी बना कुछ दी, बना कुछ दी। इसलिए पुत्र भाजी अमल वाले पासे आओ। बहुत आसान कर दिया इन्होंने, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हजरत इल्म नहीं है। जो आया आता शेरों की गठड़ी उठा के ले आया, और फिर ये भी नहीं देखा कि ये शेर इनके लिए है कि नहीं है, सुना दिया बस। और फिर जो है वो आपके सामने, वो आपके, मैंने खुद पढ़ा है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई रहमतुल्लाह आपकी बया जिसमें 52,000 अशार थे, फरमाया इसको दरिया सिंध में बहा दो। मुरीद खास ने अर्ज़ की हुजूर 52,000 अशार हैं। फरमाया मैंने कुछ और लिखा है, लोग कहीं कुछ और ना समझ लें। एहतियात है, एहतियात है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, ना तू रजा ना मैं रजा, रजा हो ही है। ये तो सारे समझी बैठे ने, ये तो सारे ही समझी, वो रजा हो ही है। या तो फिर सुनाने वाला कहे कि भाई सुन लो, लेकिन ना मैं रजा ना वो रजा है। पर मैं मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना, अर्ज की इमाम पाक क्यों? फरमाया जब तशरीफ लाएं तो खड़े होकर अर्ज करना है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों इत्याद। बस बहुत हजरत साहब वो खपेंडा। अब तो हजरत साहब बेखौफी सी बेखौफी है। मैंने खुद अपने बचपन में देखा है, और मैं को 200 साल पुराना बाबा नहीं हूँ। मगरब की नमाज पढ़ के जाना, इशा पढ़ने आना तो बाबे नहीं समझा देखा। हाजी बरकत साहब थे, हाजी फजल दीन, काफ़ी किसी वक्त कोई ना याद नाम आए। मैंने एक दिन हाजी बरकत साहब से पूछा, मैं हाजी साहब मगरब पढ़ के घर क्यों नहीं जानते? मनु कहने लगे सुलेमान, तब मैं सिर्फ सुलेमान था, ये 9th 10th की बात है। कहने लगे सुलेमान वो 70 साल घर ही गुजारे ने, ਜਿਹੜੇ कोई 4 साल रह गए हूँ गुजार लेंगे मस्जिद में। बेटा देख लिया, बेटी देख ली, उनकी शादियां देख ली, पोते देख लिए, दोते देख, अब क्या निकालना घर से? अब जो कुछ है दिन रह गए गुजार लेने दे अल्लाह के घर। कभी बाबों की भी ये सोच होती थी। अब तो बाबे भी हमारे मॉडर्न हो गए, मुंडिया नाल पहले बाबे टुर जाते थे। भाई बोनस थे मौज मारो, बोनस की कढ़ना जे बारू, जरा 65 साल 70 जो नहीं निकले हुण की कढ़ लांगे बारू। मालक मनाइए। हजरत साहब बड़ा सौखा कर दिया, बड़ा सौखा। हजरत हबीब अजमी, इन जाहिलों की बात नहीं मैं कर रहा, हबीब अजमी सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ पढ़ो तो हजरत मौला मुर्तजा के पोते मुरीद हैं, हजरत इमाम हसन बसरी के डायरेक्ट मुरीद हैं, दरस हदीस दे रहे हैं। हदीस आ गई मफहूम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। चुप कर गए, चुप कर गए और रो के अपने मुरीदीन को कहने लगे तुम में से कोई गारंटी देता है कि मेरा आखिरी कलाम यही होगा? इस कदर खौफे खुदा, इस कदर डर के कहीं ईमान ना छिन जाए, इस कदर खौफ है। तो बेखौफियां जनाब डायरेक्ट जन्नत दे मकान शकान लाट हो गए ने सारे। अल्लाह करे पुत्र मेरे नबी अलैहि सलाम की उम्मत का हर बंदा जन्नत में जाए, लेकिन पुत्र मैं कह सकता हूं, इससे आगे मैं कुछ भी कह सकता नहीं। ये मुरीद की सुन ली, अब जरा पीर की भी सुनो जरा। इमाम हसन बसरी दरस हदीस दे रहे हैं। हदीस शरीफ आई, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम है एक शख्स को 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाल के जन्नत भेजा जाएगा। 1000 साल बाद जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा। रो पड़े और वो अपने मुरीदीन से कहने लगे दुआ करो वो हसन बसरी होए। क्यों? जन्नत में जाना तो यकीनी है ना।
اس قدر خوف تھے اور ایسے ایسے عمل والے وہ لوگ تھے، لیکن کیسا خوف تھا، ایتے نمازاں نہیں پوریاں، یہ پڑھن ڈے ہیں تو پڑھنی کوئی نہیں آندی، اور کیسا حضرت ہے او بھائی اپنے اللہ والا ہو، اپنے پتر اللہ والا ہو، اپنے اللہ والا ہو، نمازاں پوریاں کرو، خدا دا واسطہ جڑے نمازی بیٹھے نے گزارش ہے اپنی نمازاں ٹھیک کرو، اور رکوع نہیں کرنا آندا۔ حضرت صاحب زمانے گزر گئے کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کتے وے اہدنا الصراط المستقیم، گالاں نہیں چھڑیاں، بڑھے ہو چلے ہیں اسی، سختی نہیں ساڑی کٹی ہے، بڑھے ہو چلے ہیں، غیبت نہیں چھڑوئی ہے، بڑھے ہو چلے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، عرض نہیں کر رہے کوئی، یہ پڑھنا نہیں ہے، عرض کرنا ہے اللہ کی، پڑھ رہے ہیں، عرض کرنا ہے اللہ کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت بندہ فجر ویلے 4 ویلے عرض کرے تھے کرنا ہو جائے زور تک حضرت، لیکن عرض کرنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، عرض کرنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، عرض کرنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، عرض کرنا ہے حضرت، ٹھیک کریے حضرت۔ وہ ایک سجدہ جسے دو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے۔ صاحب ہم نے تو مزہ ہی نہیں چکھا بندگی، ہم تو بس نفس کے غلام، خواہشوں کے غلام۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمایا سیال شریف حضرت، وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی، بڑے لوگ وڈیاں گلاں۔ میں پڑھ رہا تھا بابا صاحب کے پاس، کوئی بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ بالکل پاس ہی نا محلے میں ایک بندہ بیمار ہے تو حضرت سے عشق کرتا ہے، وہ آپ تشریف لے جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، دم فرمائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بالکل پاس ہی، آپ نے بس ایک گلی ایسے ٹرن کرنی ہے پھر ایسے ٹرن کرنی ہے تو آگے اس کا گھر ہے۔ کیسے ہمارے بڑے تھے، فرمان لگے چلا میں جاتا ہوں تیرے ساتھ، باقی جو گلیاں شلیاں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی۔ انہوں نے کہ حضور آپ کے بالکل پاس ہی تو ہے، آپ کو نہیں پتا اس گلی کا؟ فرمایا فرید کو 2 ہی گلیوں کا پتہ ہے بس۔ اس نے اس کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا ایک وہ گلی جو یار کے گھر جاتی ہے، دوسری وہ جو پھر یار کے گھر واپس آتی ہے، تیسری دا سانو کوئی سانو 2 ہی گلیاں دا پتہ ہے، ایک جڑی یار گھر جاندی ہے، ایک پھر جڑی یار گھر واپس آندی ہے، سانو نہیں کسی اور گلی دا پتہ۔ بابا صاحب خود کہتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور کہتے ہیں اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے اللہ کے ذکر میں محو تھے حضرت۔ کہتے علماء کی خدمت میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، صوفیاء کے پاس جاؤ تو خیال قابو میں رکھو۔ کہتے میں حاضر ہوا لیکن خیال قابو نہیں رکھ سکا، کہتے دل میں خیال آیا اور فرید اتنا سفر کیا، بندہ جو تو ڈھونڈ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ کیسا ولی ہوا جو درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ درخت کو اس کی برکت سے ہرا ہو جانا چاہیے تھا، بندہ ٹھیک وہ والا نہیں ہے جس کو تو ڈھونڈ رہا تھا، چل اب آ گیا بیٹھ جا، بس چلتے ہیں واپس۔ کہتے ہیں حضرت نے میرا خیال پکڑ لیا اور میری تربیت کے لیے کیا آپ نے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے تنا سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، کہتے پھر نگاہ ماری، پھر خشک کر دیا، پھر نگاہ ماری سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ماری خشک کر دیا، پھر نگاہ ماری سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ماری خشک کر دیا۔ کہتے کئی بار ایسے کیا اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی غریب نواز اس میں رب سے لڑائی کیا ہوئی؟ فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ دیکھ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں اس خشک درخت کو ہرا کر سکتا ہوں اور کئی بار تجھے کر کے دکھایا ہے، لیکن فرید کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خشک درخت کو ہرا کر دے، کمال یہ ہے جو جیسے وہ راضی ہے بندہ بھی ویسے ہی راضی ہو جائے۔
कमाल ये है, कमाल ये है। अगर कुछ करके दिखाना कमाल होता तो मेरे हुसैन पाक जरूर करबला में करके दिखाते हैं। ये तो ये 78 साल हो गए, ये पानी से आगे कोई नहीं जा रहे। पानी क्या, मेरे हुसैन पाक इशारा फरमाते तो कहीं पानी जारी कर देते थे। ये तो 78 साल से पानी से आगे नहीं जा रहे कोई। पानी क्या है, इशारा फरमाते पानी पानी कर देते। बल्कि अल्लाह पता नहीं हमारा ये कुआं कब भरेगा और कब हम उम्मत की तरबियत की तरफ आएंगे। अब तो हजरत पानी में भी ऐसे ऐसे मिर्च मसाले डाले हैं इन्होंने हजरत, और अब तो इनकी जुबानों पे ये बात तक भी आ गई जी हुसैन पानी के लिए तरसे। ओए जो नहरे फुरात के लिए तरसे वो हुसैन नहीं हो सकते, हुसैन वो है जिनके लिए फुरात तरसे। तुझे नहीं पता हुसैन पाक का स्टेटस क्या है? शहबा कहते हैं कभी हमने देखा हुसैन पाक नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी देखा नाना हुसैन की चूस रहे हैं। जिस जुबान को अल्लाह के महबूब चूसे उस जुबान पाक का ये स्टेटस नहीं है कि वो उस पानी के लिए तरसे। आओ वो माल के कौसर हैं, कौसर कौसर। बात तो कुछ और थी, बना इन्होंने कुछ पानी तरसता रहा। हुसैन हुसैन आप तो तवज्जो नहीं कर रहे, इजाजत हो मैं ना कदम चूमने आ जाऊं। इनकी क्या औकात कि हुसैन पाक पे पानी रोके। अरे आप तो वो हैं अगर कुश्ती भी लड़े तो गुलामी के लिए जिब्राइल आ जाए। आप तो कुश्ती भी लड़े तो खिदमत के लिए जिब्राइल आ जाएं। आप अगर कभी अम्मा पाक की बारगाह में अर्ज कर दें अम्मा जी सुबह नए कपड़े पहनने हैं तो कपड़े भी जन्नत से आए। आपकी तो चक्की रुक जाए तो चलाने के लिए फरिश्ते आ जाए। आपको कौन पानी के लिए तरसाए? बल्कि तरस तो हम रहे हैं इन लबों के लिए जिन लबों को अल्लाह के महबूब चूमा करते थे। इजाजत मैं आ जाऊं, मैं आ जाता हूं। और मेरा वक्त कहता है हर बार मेरे हुसैन पाक ने मुस्कुरा के कहा होगा जो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले बाओ। हमने तो बंदगी का मजा ही नहीं चखा, हम तो ख्वाहिशों के गुलाम। और आओ उधर और चखो है मजे, फिर देखो है मजा की मजा है। वो शहबाज शरीफ की कुर्सी में वो मजा नहीं है जो मजा इस रास्ते में सिर्फ एक पाँव को उठाने में है। आओ तो सही चले हो, केड़े पासे पै गए हजरत साहब। सिर्फ हम जब हम थे इतने जोगे तो हाब में नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने 92 बार हमें हालत बेदारी में अपना जलवा दिखाया है हजरत साहब। जब हम थे इतने जोगे, जब हम थे इतने जोगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने हालत बेदारी में पूरी पूरी बुखारी पढ़ाई है हमें हजरत। और वो भी उम्मत थे, हम भी उम्मत ही हैं हजरत। जितना प्यार हो उनसे, लेकिन को पैरों से भार दे पाए थोड़ा जा। ये मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। लाहौर में एक बुजुर्ग हुजूर पीर सैयद नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह तआला, मैं एक दफ़ा उर्स की तकरीब पे गया तो साहबजादा साहब ने मुझे किताब अता फरमाई हज़रत की। वो बस वो जो थोड़ी सी पढ़ी गई, बड़ी वो किताब भी कहीं खो गई मुझसे। उसमें लिखा है कि वो शाह साहब ने, वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले के बाबा जी थे, वो लोगों के बाल वगैरह काटते थे। हज पे गए लेकिन जब वापस आया आके फिर बाल काटने छोड़ दिए। बस दुकान के बाहर स्टूल पे बैठ के आंखें बंद और आंखों से आंसू। शाह साहब कहते हैं 1 बार 2 बार 3, एक दिन मैं खड़ा हो गया। मैं क्या बाबा जी चंगा हज करके आए हो, कम्मू भी गए हो, हुण बाल छाल भी नहीं कटते, बस रोंदे ही रहंदे। तो कहने लगे शाह जी हज फर्ज तो नहीं था, बस दिल था, कुछ मैंने जोड़े, कुछ साहब सरबत लोग उन्होंने कुछ मेहरबानी की, मैं चला गया। अब वो हज कर लिया, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। लेकिन दुख ये अब हम देखने जाते नहीं, हम तो दिखाने जाते हैं। कोई नुक्कर छड़नी नहीं जिसे तस्वीर नहीं खींचनी है। अब देखने कौन जाता है? जब हम देखने जाते थे
وہ پھر دکھاتے بھی تھے حضرت. جب ہم دیکھنے جاتے تھے تو پھر آ کے اگر کسی نے پوچھنا نا بھائی مدینے پاک تو آئے ہو تو کی ویکھیا, تو پھر ہم کیا بتایا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب دیکھنے جاتے ہی نہیں, اب تو دکھانے جاتے ہیں. کروں شروع نہیں ہے جنی دیر واپس نہ آئیے دے تصویر تے تصویر, اب دیکھنے جاتا ہی نہیں. پر پتر اللہ لے جائے, بڑا دھیان کرے, ارے سر کا موقع ہے ہو جائے. آپ نے اس پاک زمین کو سوکھا سمجھ لیا حضرت. پتر یہ تو ہمارا جمع ہو رہا ہے, اس دن پوچھا جائے. رابعہ بصری صرف وہ دہی کھانے کو جی چاہا, بازار گئیں دہی لیا, کھایا دہی کھٹا تھا, بس اتنا ہی منہ سے نکل گیا, مدینے دا دہی اینا کٹا. 6 مہینے سائیاں نے رگڑا دیتا سی پڑ کے. 6 ماہ کے بعد توبہ قبول ہوئی, اور آواز آتی ہے رابعہ آگے سے خیال کرنا. اگر کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے, اے کیوں کیا مدینے دا دہی اینا کٹا ہے, میرے یار کے شہر کو بیچ میں کیوں لائیں گے. ہمارا تو جمع ہو رہا ہے نا اس دن, پھر کھاتے کھلنے ہیں سارے. یہ حضرت پاکستانی جاتے ہیں, ایک کی آپ کو گل سنائیں گے, اور جی ہوٹل نہیں چنگ, تیری بوتھی چنگی ہے منحوسا, ادھر تو سڑک پہ جگہ مل جائے زہے نسیم, شکر کر پھر تینوں بیڈ تے سوایا ہونا. او بدکارا او پلیتا, تینوں شرم نہیں آئی کہن لگیا کہ ہوٹل نہیں سی ٹھیک, تینوں نہیں پتا وہ ہوٹل کیڑی جگہ ہے, کھانا نہیں سی, تو ہے اس لائق, تجھے تو بیڑیاں پڑنی چاہیے, تجھے تو جیل میں ہونا چاہیے. ایک بار جو فرشتہ آیا دوسری بار پتر بہت دھیان کریا کرو, بہت دھیان کریا کرو. شہر حبیب ہے وہ, ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے اس شہر مبارک کی ہے. چلے ہو مالکہ نے امام مالک تے جتی نہیں پائی کدی ہوتے, ہے وہ زمین ہے جنہیں محبوب دی مبارک تلیاں دے بوسے لئے نے اپنی جتی نال ایدی بے ادبی نہیں کرنی. وہ ہوٹل پتر ادھر ہی ہے, دھیان کریا کرو بچے. یہ کو معاملہ تے ایتھے آ کے لڑ لیا کرو ہوتے, بلکہ ایتھے بھی آ کے کانوں لڑنا ہے تے مزے لیا کرو, میں مدینہ پاک تو واپس آیا. لیکن ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہیں, پتہ نہیں کب نکلیں گے یار. اینی بہت ہے. لیکن میں جب جاتا ہوں تو منظر کیا ہے, وہ جتنے نجدی ہیں نا جن کا عقیدہ ہے کہ اندر سارے قرآن پاک پڑھن رہے, تو جنہوں نے سانوں دس دیا 1400 سال ہو گئے نے, حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور. وہ گنبد کے سامنے فوٹو شوٹ کرن رہے, وہ چلے جا اندر بہ, نبی پاک نے قرآن پڑھ کے دس. نبی علیہ السلام خوش ہوں, میرا امتی قرآن شی پڑھ رہا ہے, دروشی پڑھ بہ کے اندر. نبی علیہ السلام نے نماز تسبیح پڑھ کے دس. لیکن صاحب ادھر تو بڑی احتیاط ہے, ادھر بڑی, لیکن کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, ہم نے اسٹیجوں پہ ہر بات ہر بندے کی, ہم نے ان کو سنایا نا, میں اتنے جاواں پھر میں گواچ جاواں, پھر لوگ مجھے لبدے پھر وہ چلے ایک ایک منٹ قیمتی ہے, کانوں گواچنا ہے. نبی علیہ السلام دی خدمت چ بہ اتنے جا کے, کانوں گواچنا ہی اتنے جا کے, حضور دی خدمت چ بہ اتنے نبی علیہ السلام نو اپنا درد دس, نہیں گناہ چھڑوندے, عرض کر یا رسول اللہ میں نہیں جی واپس جانا, کوئی بھی آئی کوئی نگاہ کرم فرماؤ میرے گناہ چھوٹ گئے. کوئی اون جان دے ہے, کوئی اون جان دے ہے, کوئی جان دے ہے, کوئی جان دے. یا رسول اللہ میں عید کی میں آپ دی جناب چوں داڑھی دا تحفہ لے کے جانا ہے, من داڑھی عطا فرما. حضرت صاحب نبی پاک دیکھو نا ہمارے امام کیا عرض کر رہے ہیں وہاں جا کے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں ایک دفعہ حضرت صاحب شاہ صاحب ہیں ایک, میں ان کے ساتھ چلا گیا, انہوں نے کرم نوازی کی, کیونکہ بڑی او بس جی بس جی بس جی او بس جی حضرت جی بس جی بس جی بس جی. ادھر بڑی احتیاط ہے حضرت, ظاہر ہے پردہ نہیں ہے بس ہم لوگوں نے. اور پھر ہم ہوٹل سے نکلے, مجھ سے ہو گئی ہوگی رستے میں کوتاہی, کہیں نہیں مجھ سے آنکھ کنٹرول میں رہی ہے. وہ گنبد شریف کے بالکل سامنے ہے نا حمام, وہ وضو وغیرہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. ادھر چلے گئے, وہاں بیٹھ کے نا ایک وہ سیٹ پہ مجھے کہتے ہیں مصباح صاحب آب زمزم 2 گلاس لے کے آئیں. میں حضرت گیا 2 آب زمزم بھر کے لیا.
وہ اپنی نا آنکھیں دھونی شروع کر دی. میں نے کہنا تسی بھی تو وہ. میں نے کہا یار وضو تو کمرے سے کر کے نکلے تھے, پتہ نہیں شاہ صاحب اکھاں کانوں تو ہانڈ ہے, رستے کو مٹی شٹی بھی نہیں پئی. خیر دھولی حضرت آنکھیں. آپ جو بچہ مجھے فرمانے لگے پی جاؤ, میں پی گیا. اب وہ چل رہے تھے تو میرے اندر بات چل رہی تھی, میں حضور قبلہ جی جانے من سیدی مرشدی اے اکھاں بے زمزم نہ تو آئیں نہیں. فرمانے لگے وہ راستے میں کوتاہی نہیں ہوئی, اب انہیں گندی آنکھوں سے جا کے سونوں کی جالی دیکھنی ہے. وہ راستے میں کوتاہی نہیں ہوئی, اب انہیں گندی آنکھوں سے جا کے سونی جالی دیکھنی, اس لیے آنکھوں کو آب زمزم سے دھلائے. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے. تو بابا جی کہتے ہیں بس جی اینڈ, وہ کہتے ہیں مدینہ پاک حاضر. اب تو پتر جیسے ہم بابو سلام سے داخل ہوتے ہیں میاں موبائل ہم نے آن کر لیا ہوتا ہے. نہ وہ ادب, نہ وہ ذوق, نہ وہ شوق, نہ وہ ہیبت. کتنے چلا ہوا میں, حضور دیکھیں گے, صدیق اکبر مجھے دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق مجھے دیکھیں گے. کوئی بلکہ اب تو وہ نیا ناکام نکلا. ایک ہاتھ موبائل ہے تو ایک جتی ہے, وہ چلے آ تیرا کیویں دل من گیا اندر جتی لے کے چھان اور باہر رکھ, واپسی تے لب جائے گی 100 بسم اللہ. 5 ریال دی آندی نویں لے لیں جا کے, کی نے 5 ریال. لیکن ایک ہاتھ جتی ہے تے ایک ہاتھ وچ موبائل تے جان کتنے ڈائے نے. اللہ اللہ. بابا جی کہتے ہیں شاہ جی میں حاضر ہوا. یہ جنہوں نے 95 96 97 80 85 86 میں حج عمرہ کیا, ان کو پتہ ہے کہ پہلے اتنی دور نہیں تھے جتنا آپ کر دیا ہوا نا. پہلے آپ بالکل جالیوں کے قریب کھڑے ہو کے تو سلام عرض کر رہے تھے, اور جالیوں کو ہاتھ لگانا ممکن تھا حضرت, اب تو کافی پیچھے کر دیا. تو بابا جی کہتے ہیں کہ شاہ جی میں وہ سلام عرض کر رہا تھا تو دل میں خواہش جاگی, بے خودی سی تاری ہوئی کہ جالیاں نو ہاتھ لائیے. کہتے ہیں میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے, لیکن بے خط رکود پڑا آتش نمرود میں عشق. کہتے ہیں میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا دیا, شرطے سے بھی نہیں دیکھا گیا. غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا, اس نے آ کے میرے ہاتھ پہ پورے زور سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید مجھ سے نہیں برداشت ہوئی, دل گھبرایا, سر چکرایا اور میں زمین پہ. کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی, اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن میرا جو سر ہے وہ میرے سونے پاک محبوب کی مبارک گود میں ہے. جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے, اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے آپ دوسرا دست رحمت اس پہ رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا کر, پھر محبوب تک آن لی ڈنڈے دکھانے پہننے. حضرت صاحب پھر شاہ صاحب آ کے لکھتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں مالک تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو. کھایا وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے, لیکن پہلے چیک ہونا ہے کہ ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ موبائل لیے کھادا ہے, ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ فیس بک لیے کھادا ہے. پہلے چیک ہونا ہے ڈنڈا. جی تیرا ڈنڈا پاس اسی ٹائم یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, جب ڈنڈا پاس تو پھر تو واپس آ کے کہنا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن شرط ہے پہلے ڈنڈا پاس ہونا ہے. اسی پاس نہیں ہو سکے, ہمارا جو کچھ ہے نکلو ہے نا چوت مالکان لی. حضرت صاحب میں اینڈ کرنے لگا ہوں. یہ مشہور ہونے والا کام تاڑے میرے اختیار وچ نہیں ہے. جڑا ہی ایویں کدی او چاڑ کدی او چاڑ کدی او چاڑ کدی او چاڑ, یہ تاڑا میرا اختیار اسی کرنا ہے, کر کے مالکاں نو بخا چھڑنا ہے. اور باقی جے مالکاں نو پسند آ گیا تو پھر مشہور ہو آپ ہی کرا لیں گے تینوں بھی. یہ تیرے میرے وس وچ وہ شیطان کیا تھا نا والا وی انہم مجمعین
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਅਜਮਾਈਨ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ੇਖ ਸਭ ਟੋਟਲ ਆ ਗਏ ਅਜਮਾਈਨ لیکن ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾ ਇਬਾਦਕ ਮਿਨਹੁਮੁਲ ਮੁਖਲਸੀਨ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا حضرت کون ہے وہ مخلص جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے کون ہے مخلص فرمایا میرے نزدیک مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے لیکن دکھاوا امت نو تباہ کرے اخلاص کی طرف آئیے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں بھی بچائے میں اپنی دعا بچاؤ پتر اپنا اللہ لی کرو انہوں بخاؤ جس دن انہوں پسند آ گیا جبرائیل امین نو بلا کے جس طرح دی شان دے مطابق بلانا آڈر آنا جبرائیل سانے بندہ پسند آ گیا فرشتیاں تے مخلوق نو کہو ان سارے ادھنال پیار کرو انہوں نے کی کرنا پترا جڑا انہوں نے بخائیے کر سکتے ہیں کچھ یہ کی کر سکتے ہیں بچے نبی پاک نو بخائیے حضرت آپ نو بخائیے نکلو لوگوں چو اور اللہ دی طرف آؤ حضرت ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی آ گئے جی میں آپ سونے نے پڑھتے بھی بڑا سونا نے میں اللہ ان کو سلامت رکھے چاندی تے بندے رہ گئے نے ساڑھے کو چاندی تے ساڑھے کو بہتے ایران والی گڈی جی بہ گئے بندے ساڑھے کو تھوڑے ہی رہ گئے بہتے ایران والی گڈی جی بہ گئے یہ گڈی دا نام ہے فکر رضا جاندی کتنے مدینہ پاک یہ دے ہی اور اللہ آخری ساتھ تک انہوں نے بھی تے مینوں اسے گڈی چ رکھے اللہ بہت پتر تانوں نہیں پتا سانوں پتا ہے کنا کہ ڈرے دی اگر سب ڈر آندا ہے کیڑے ویلے نوٹو لے کے بیگو لے کے کھلوتے نے دس کی چاہیے بس اسی تے اے کہہ دن راتاں لگان ڈے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع حضور غوث پاک دے صدقے ساڑھے تے نگاہ پاک رکھی کوئی ڈالر کوئی شالر کوئی مالر کوئی چمک سانو متاثر کر سکے فقیر ہی رہی ہے آپ دے فقیر ہی ناموس صدیق اکبر تے پیرا دے ناموس اہل بیت اطہار تے پیرا دے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا اللہ سلامت رکھیے حضرت وما علینا الا البلاغ المبین